मैं कौम को ये बता सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि 5 जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे हैं। 10 मई की शाम को आपने इस नाम नहाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया। रहती दुनिया तक वो कभी अब इस तरह के गरूर और घमंड में मुब्तला नहीं होगा। पाक फजाइया ने भारत के 5 नहीं 6 तैयारे तबाह किए। 10 मई को नाम नेहाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया। मोदी 3 राफेल गिरने को क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामरा एयरबेस के दौरे पर शाहीनों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ नवीद अशरफ भी हमरा थे। शहबाज शरीफ ने कहा, तकब्बुर में मुब्तला दुश्मन ने हमारी अमन की पेशकश को ठुकराया, कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान के भरपूर जवाब ने ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया। दुश्मन को पैगाम मिल गया, मैली आंख से देखा तो ज़मीन खींच लेंगे। मुज़ाकरात में कश्मीर के मसले पर बात होगी। खित्ते में दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो आए बैठें बात करें, पता चल जाएगा कौन दहशतगर्द और कौन दहशतगर्दी का निशाना बना। मार्के हक में तारीखी फतह पर आज यौम तशक्कुर मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान ख़ुसूसी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी शरीक होंगे। वज़ीर इत्तलात दौलत आरड़ ने बताया कि दिन का आगाज़ मस्जिदों में कुरान ख़वानी और ख़ुसूसी दुआओं से किया जाएगा। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार क़ायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। शहादा की यादगारों पर दुआ या तक़रीब फूल रखे जाएंगे। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर जवाब बेरहमाना होगा, DGI-SPR ने खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की स्काई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, 2 एटमी ताकतों में संगीन कशीदगी तबाही का बाइस होगी। अमरीका जैसे ममालिक जोहरी खतरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को बखूबी जान चुके। भारत मसला कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देकर कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हल करना होगा। DGI-SPR का जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में तेज़ और यकीनी जवाब का अज़्म। पाकिस्तान का भारतीय एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान किसी धमकी से मरूब नहीं होगा। भारत के शहर देहरादून में 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद बरामद हुआ। गुज़श्ता बरस भारत में $100 मिलियन मालियत का ताबकारी मवाद कैलिफोर्नियम बरामद हुआ। 2021 में भी भारत में ताबकार मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ताबकार मवाद की चोरी के वाक़यात भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदेही करते हैं। पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियत भारत की जारियत को रोकने के लिए काफ़ी है। गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। अमरीकी पेशकश पर पाकिस्तान की फौरी हाँ, बगैर किसी तिजारती टैरिफ 2 तरफ़ा तिजारती मुआहिदे की पेशकश। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक अमरीकी सदर के तिजारत बढ़ाने के जवाब में पाकिस्तान ने तजवीज़ दी। ट्रंप की मोदी सरकार के खिलाफ सख्त पॉलिसी। एप्पल कंपनी को भारत में सरमायाकारी से रोक दिया। एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक से कहा, चाहते हैं कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स भारत में तैयार ना करे। सीज फायर किसी को रिक्वेस्ट नहीं की, किसी को हमने ये नहीं कहा कि जाके इनको रुकवाएं। सबसे पहले मुझे जो फोन आता है वो सेक्रेटरी रूबियो का आया। उन्होंने मुझे कहा कि इंडिया इज रेडी फॉर स्टॉपिंग द वॉर। मैंने कहा इफ इंडिया इज रेडी वी विल ऑल्सो स्टॉप। इस दफा इंडिया का नैरेटिव जो है नहीं बिका और हमने साबित किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये गलत बयानी कर रहे हैं। उस वक्त जो था हमने कहा था टिट फॉर टैट, ये हमने क्लियर कर दिया। अब इनका जवाब पत्थर से देंगे। इंडिया के साथ 18 मई तक सीज फायर पर इत्तफाक हुआ है। कशीदगी कम होने में कुछ वक्त दरकार है। मामला मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने जंगबंदी से मुतालिक भी बता दिया। कहा कि पाकिस्तान ने किसी से सीज फायर करवाने का नहीं कहा। पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया, भारत जंगबंदी चाहता है, तो फिर हमने रजामंदी जाहिर की। सऊदी अरब, तुर्की और चीन से भी फ़ोन आए।
UN چارٹر کے مطابق دفاع کا حق استعمال کیا، کسی کی برتری تسلیم نہیں کی، برابری پر بات کریں گے۔ بھارتی جارحیت پر پہلے دن فیصلہ کر لیا تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ رافیل اور دیگر لڑاکا طیاروں کی تباہی پر بھارت کو عالمی سطح پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر سینٹ میں افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ بلاول بھٹو نے مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کی شمولیت کو پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، خطرہ ہے بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ ہم نے پورے عمل میں واضح کیا کہ جنگ نہیں چاہتے مگر اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کے لیے اس وقت ایک بڑا امتحان ہے۔ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر بڑا جشن۔ کراچی یوم تشکر اور یوم فتح کی شاندار تقریب۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، تینوں مسلح افواج کے نمائندوں، رینجرز اور پولیس کے اعلیٰ حکام شریک۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور نے مارکہ حق کے اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بھارتی بیانیوں کا منہ توڑ جواب دینے والی شخصیات کو ایوارڈ سے بھی نوازا۔ گلوکار ساحر علی بگا کی زبردست پرفارمنس۔ فریال تالپور، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ قومی پرچم تھامے اسٹیج پر آ گئے۔ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سینئر قیادت کے ویڈیو بیان بھی چلائے گئے۔ افواج کو، ایئر فورس کو، آرمی کو، نیوی کو، سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اپنی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں جس یکجہتی کا آپ لوگ نے مظاہرہ کیا ہے ان دنوں جب ہم پہ دشمن غالب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ قابل تحسین ہے۔ جس انداز سے انہوں نے بھارت کے یہ بزدلانہ حملہ کو جواب دیا، اس کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ ان کے یہ 5 جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے جناب اسپیکر، اور یہ اور حملہ کرے اور ہم اور ان کے جہاز گرائیں گے۔ ہماری بہادر مسلح افواج جنہوں نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا پاکستان کی دفاع کے لیے وہ ہمیشہ تیار ہیں، اور جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ اور پوری دنیا کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ آئی کہ جی پہلگام واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن وہ تحقیقات میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، وہ اپنی ذلت اور رسوائی میں انٹرسٹڈ تھا کہ میں نے ذلیل ہونا ہے، میں نے دنیا کے سامنے رسوا ہونا ہے۔ پاکستانی ایئر فورس نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاک فوج نے واضح کر دیا میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب، کہا پہلگام واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ طاس معاہدے پر واضح پیغام دیا، پوری دنیا پر بھارت کا جھوٹ اور پروپیگنڈا آشکار ہو چکا۔ پاک فوج نے دشمن کی ہر سازش کو خاک میں ملا دیا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ شہداء کے لواحقین کے لیے 1-1 کروڑ، زخمیوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ I want to congratulate each and every Pakistani on the fabulous victory against our staunch enemy. I also want to congratulate Supreme Commander of the Armed Forces, President Asif Ali Zardari, the Chief of Army Staff, Services Chiefs, and especially the Shaheens of Pakistan Air Force. پوری قوم کے اتحاد سے ازلی دشمن کے خلاف فتح ملی۔ پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی سربراہ فریال تالپور کا تقریب سے خطاب، کہا افواج کے سپریم کمانڈر آصف علی زرداری سروسز چیفز کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے عالمی میڈیا پر پاکستان کا مضبوط بیانیہ پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر فریال تالپور، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزراء کے ہمراہ کیک بھی کاٹا۔ ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں نے جس جذبے کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ بھارت کو دھول چٹائی، بھارت کو تاریخی اور عبرتناک شکست دی، ہم سلام پیش کرتے ہیں تمام ان شاہینوں کو جنہوں نے دن رات جاگ کر جس طریقے سے ہر محاذ پہ بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں اس وقت لکھا جا رہا ہے۔
بھارت کی عبرتناک شکست سنہرے الفاظ میں لکھی جائے گی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا یوم فتح کی تقریب سے دھواں دار خطاب، کہا بھارت کے خلاف پوری قوم نے جنگ لڑی۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا، بھارت جا کر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے والی شہید بے نظیر بھٹو تھیں۔ بھارت کا ایشین ٹائیگر بننے کا خواب چکنا چور کر دیا، خطے میں اگر کوئی ایشین ٹائیگر ہے تو وہ پاکستان ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا بھارت کے خلاف عظیم فتح پر اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہادر افواج کا شکریہ جو ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ گئی۔ شہیدوں اور زخمیوں کی فیملیز ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ شکریہ ان والدین کا جنہوں نے بیٹے قربان کیے مگر شکوہ نہ کیا۔ شکریہ اس قوم کا جو مشکل کی اس گھڑی میں عزم اور ہمت کا پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ جن رافیل طیاروں پر گھمنڈ تھا مودی کو، ہماری افواج نے، ہماری فضائیہ نے پہلے ہی دن 3 رافیل گھرائے اور اسی طرح اور بھی ان کو نقصان پہنچایا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر سندھ بھر میں یوم تشکر، یوم فتح ریلیاں، کراچی کا ساحل پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ریلی میں مختلف جامعات کے طلباء کی سب سے لالی پرچم تھام کر شرکت۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت نشان پاکستان سے کلاک ٹاور تک ریلی نکالی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مارکہ حق کے شہداء کی یادگار کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ لاہور میں گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 سول لائنز کے طلباء کی ریلی، پاک فوج کے حق میں نعرے، بہاولپور کے شہری فوجی جوانوں کے استقبال کے لیے سڑکوں پر اتر آئے، جوانوں پر گل باشی کی گئی۔ آپریشن بنیان مرصوص کی تکمیل پر ISPR کی جانب سے خصوصی نغمہ جاری۔ متحدہ عرب امارات کا امریکہ میں 10 کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ UAE، صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے استقبال کیا۔ ٹرمپ کا شیخ زائد گرینڈ مسجد کا دورہ، اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ امریکی صدر کا خلیجی دورے پر UAE آخری پڑاؤ ہے۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد چین کی جانب سے بھی بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین نے بھارت کے زیر تسلط اروناچل پردیش کو زنگنان کا نام دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اپنے علاقوں کا نام تبدیل کرنا چین کی خود مختاری کے دائرے میں آتا ہے۔ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ بھارت زنگنان کو اروناچل پردیش کا نام دے کر اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ چین زنگنان کے سارے علاقے کو جنوبی تبت کا علاقہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ پاکستان کی جیت، بھارت کی ہار، دنیا بھی مان گئی۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے بھی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی سفارتی اور عسکری محاذ پر کامیابی تسلیم کر لی۔ کہا پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی نے ثابت کر دیا وہ ہر سطح پر اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ پاک چین کے دفاعی اشتراک سے بھارتی ایئر فورس کو شدید نقصان پہنچا۔ فرانسیسی میڈیا کا بھی بھارت کے خلاف پاکستان کی برتری کا اعتراف، کہا مارکہ حق میں پاک فضائیہ کی شاندار کارکردگی، بھارتی فضائیہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ سابق بھارتی فوجی کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر دھماکہ خیز انکشاف، کہا کہ پہلگام میں بھی تعینات رہا۔ پہلگام میں آرمی، CRPF اور BSF کی 3 چیک پوسٹیں ہوتی تھیں۔ فوجی بھی تلاشی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ امت شاہ نے 1 ہفتہ قبل اچانک دورے کے بعد تمام چیک پوسٹیں ختم کرنے کا حکم دیا۔ محض 1 ہفتے بعد پہلگام حملہ ہو گیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ جو آپریشن ہم نے کیا، جو جنگ ہم نے لڑی بنیان المرصوص، جس طرح پوری قوم نے افواج پاکستان کی جو سپورٹ تھی اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، مجھے اس قوم پر بہت فخر ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں تھی، یہ نظریات کی جنگ تھی، یہ جذبوں کی جنگ تھی جس میں پاکستان نے سب کو پچھاڑ دیا، الحمدللہ۔
آپریشن بنیان مرصوص نے قوم کو متحد کیا، اللہ کی مدد سے بہادر افواج نے دشمن کو دھول چٹائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گرین ٹریکٹر تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا اللہ کی مدد کبھی بد نیتوں پر نہیں آتی، نفرت کی سیاست ختم ہو چکی، ملک ترقی کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اخبار اور جریدے پاکستانی معیشت کو معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ مزید کہا کسانوں کو فی ایکڑ 5,000 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے، کسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پنجاب حکومت اور کسانوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ مریم نواز نے بجلی کے بلوں میں مزید کمی کی نوید بھی سنا دی۔